کشتی وغیرہ میں جو بھی ہے جا رہا ہے، درمیان میں کسی کا انتقال ہو گیا، اس میں اللہ نہ کرے کسی کا انتقال ہو گیا۔ اب جب انتقال ہو گیا ہے تو اس میت کے گلنے اور سڑنے کا امکان نہیں ہے کہ بھئی اگر اس میت کو لے کر ہم سمندر کے ساحل تک پہنچ سکتے ہیں، اطمینان کے ساتھ ہم جو ہے سمندر کو پار کرتے ہوئے زمین کی سطح پر ہم پہنچ جائیں گے، جہاں زمین مل جائے گی، وہاں تک اگر اطمینان کے ساتھ آپ پہنچ سکتے ہیں اور وہاں تک پہنچنے کے درمیان میں اس کے جسم کے گلنے اور سڑنے کا کوئی بھی پریشانی نہیں کہ نہیں سڑے گا، تو پھر سمندر میں جو مرا ہوا آدمی ہے، اس میں کشتی میں مرا ہوا آدمی، پھر اس کو وہاں تک اس کو لے جائیں گے، پھر وہاں زمین پر اس کو دفن کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر گلنے اور سڑنے کے امکانات ہیں تو پھر اس کو کیا کریں گے، سمندر ہی میں اس کو جنازے کی نماز وہاں کشتی میں ہی اس کو غسل وغیرہ دیا جائے گا، اور پھر اس کے تجویز جو بھی ہے تجہیز کی مطلب اس کا کفن وغیرہ جو بھی ہے پہنایا جائے گا، پھر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد کوئی وزن دار چیز، پتھر ہے یا تو پتھر یا لوہا وغیرہ جو بھی ہو، وزن دار چیز اس کے جسم کو باندھ دیا جائے گا۔ جسم کو باندھنے کے بعد پھر اس میت کو سمندر میں چھوڑ دیا۔ جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد اس کے جسم پر کوئی وزندار چیز باندھ دیں، پھر اس کو زمین پر چھوڑ دے، سمندر پر چھوڑ دے۔ اب وہ اندر جائے گی، کیونکہ اس لیے وزندار چیز باندھنے کی بات میں کہہ رہا ہوں تاکہ وہ میت سمندر پر نہ تیرے۔ اب وزندار چیز ڈالیں گے، سیدھا سمندر میں چلے جائے گی۔ اب جب سمندر میں چلے جائے گی تو پھر اس کے لیے وہی قبر ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو دو باتیں ہیں آپ کی اس میں۔ پہلی بات تو ہے کہ اگر ساحل تک اطمینان سے آپ پہنچ سکتے ہیں، زمین تک آپ پہنچ سکتے ہیں، اور وہاں تک پہنچنے میں میت کے جسم کے گلنے اور سڑنے کا کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، تو پھر وہاں تک پہنچ کر آپ کو چاہے کتنے بھی دن لگے، اطمینان کے ساتھ آپ پہنچے، وہاں دفن کر دیا ہے۔ اگر آپ کو وہاں تک پہنچنے میں اس کے جسم کے گلنے اور سڑنے کا اندیشہ ہے تو پھر غسل دیا جائے گا، جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، اور جو میت کے جسم پر جو کفن باندھا گیا ہے اس کے ساتھ کوئی وزندار چیز باندھ کر سمندر میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ نیچے سطح تک پہنچ جائے، اسی کی وہ قبر وہی ہوگی۔ اگر آپ نہیں باندھیں گے تو پھر اوپر ہوگی، تو پھر وہ پھر وہ جسم کی بے حرمتی ہے۔ انسان کی جسم کی قدردانی یہی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے جسم کو، انسان کے جسم کو ایک ممتاز بنایا، اعجاز والی چیز بنایا ہے، تو اس کی میت کے لیے وہی ہے کہ بھی سمندر میں ڈال دیا جائے۔ اب وہ سمندر میں نیچے جائے گا تو پھر اس کے لیے وہی قبر بنی گی۔ امید ہے کہ بھائی آپ کو جواب سمجھ میں